إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شان اہل بیت، عظمت اہل بیت، مقام اہل بیت، اس مبارک عنوان پر کافی دنوں سے گفتگو جاری ہے۔ اہل بیت میں کون سی خوش نصیب ہستیاں ہیں، اس کا ذکر بھی ہو چکا۔ انفرادی طور پر اہل بیت میں سے بنو ہاشم کے بعض افراد کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بعض کا، اور اسی طرح بآخر میں امہات المومنین ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین میں سے بعض کا انفرادی طور پر سیرت کا مختلف پہلو کے حوالہ جات سے تذکرہ ہو رہا ہے، اور کئی ایک جمعوں سے سیدہ صدیقہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلو کو آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جس دن میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے حوالے سے پہلا جمعہ پڑھایا، تو اس جمعہ کے فوراً بعد مجھے پیغام مل گیا تھا کہ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا اس وقت کیا عمر تھی، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ میں اسی وقت یہ سمجھ گیا تھا پوری بات کہ سائل کیا چاہتا ہے اور کس طرح کے اشکالات ہیں، اور نیت کی تھی کہ اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج اسی نقطے کو واضح کرنے سے پہلے میں اپنے مزاج کے مطابق ایک جملے کو دوبارہ دہراتا ہوں، اسے آپ نوٹ کر لیں۔ جس شخص نے بھی، جس قوم نے بھی شریعت کے مقابلے میں
معاشرے کو حجت سمجھا، شریعت کے مقابلے میں معاشرے کو پیش کیا، عقل کو پیش کیا، وہ شخص، وہ قوم گمراہ ہو گئی۔ دین اسلام کے حوالے سے جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا تو اس نے اپنے نظریات کے لیے بیس ہمیشہ عقل کو بنایا یا معاشرے کو بنایا۔ شروع اسلام سے لے کر آج تک جتنے فتنے اٹھے، خارجیہ ہوں، جہمیہ ہوں، قدریہ ہوں، مرجیہ ہوں، جتنے بھی فتنے اٹھے، ہر دور میں انہوں نے ہمیشہ عقل کو دلیل بنایا، اور عقل سے، معاشرے سے ٹکرانے والی ہر نفس کو انہوں نے لاتوں کے نیچے، پاؤں کے نیچے دبا دیا، حجت نہیں مانا۔ ہمیشہ ایسا رہا ہے۔ ایک دن امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے امام ہیں، مسجد نبوی کے خطیب ہیں، امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اسی طرح کے مزاج کا ایک گروہ امام مالک کے پاس پہنچ گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک مجلس لگا کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے کے حمل کے بعد اگر وضع ہو جائے تو اس عورت پر شک نہیں کیا جا سکتا، یا اسی طرح لمبی مدت حتیٰ کہ 2 سال کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے، یعنی 2 سال کے حمل کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، اس پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، خاموشی کے ساتھ۔ کیا ہونا چاہیے؟ کہنے لگے، نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر کتنی مدت کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، بس اس کو دلیل سمجھا جائے۔ اس مدت سے کم اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی الگ قانون بنایا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جو بچے کے پیدا ہونے کے لیے حمل کی مدت ہے، اس سے زیادہ مدت لگا دے اور بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں کچھ قانون ہونا چاہیے، عقل دلیل۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو پہلے تو قرآن و حدیث کے ساتھ دلائل دیے۔ مثلا امام مالک نے فرمایا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل کی اور دودھ پلانے کی مدت یہ ٹوٹل 30 مہینے ہے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل پلس دودھ پلانے کی مدت یہ ٹوٹل 30 مہینے ہیں۔ ایک اور آیت پڑھ کے سنائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی۔ امام مالک فرماتے ہیں سنو، 30 مہینے ٹوٹل مدت ہے، اس میں حمل بھی ہے، دودھ پلانا بھی ہے۔ اب دوسری آیت نے واضح کر دیا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے 24 مہینے بنتے ہیں، 30 مہینوں میں سے 24 مہینے نکالیں، باقی 6 مہینے بنتے ہیں۔ لہٰذا 6 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے اس پہ کیسے شک کیا جائے؟ اور صحابہ کے آثار سے بھی واضح کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کے گھر میں جب
6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا اور وہ خالی شکوک میں مبتلا ہو کر وقت خلیفہ سیدنا عثمان کے پاس آ گیا رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عثمان بھی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ اس خاتون کو رجم کے لیے تیار ہو گئے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 2 طرح کی آیتیں پڑھ کے سنائیں تو عثمان غنی نے رجوع کر لیا۔ اتنے دلائل دیتے رہے، لیکن وہ تھے جن کے دماغ میں عقل ہی حجت تھی، عقل ہی معیار تھا، معاشرہ ہی دلیل تھی، خاموش ہے۔ آیات سن کر، احادیث سن کر ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اب آخر میں امام مالک نے فرمایا، سنو، ہذہ جارتنا امرات محمد ابن عجلان امرات صدق وزوجها رجل صدق۔ سنو، یہ سامنے میرا گھر ہے۔ امام مالک مدینہ کے رہنے والے تھے، مسجد نبوی کے ہمسائے تھے۔ فرمایا دیکھو یہ سامنے میرا گھر ہے، میرے گھر کے ساتھ جس کا گھر ہے وہ محمد بن عجلان ہے، میرا ہمسایہ ہے۔ پورا مدینہ جانتا ہے محمد بن عجلان ایک متقی انسان ہے، ایک پرہیزگار انسان ہے۔ وَإِمْرَأَةٌ صِدْقٌ، پورا مدینہ جانتا ہے اس کی بیوی سے زیادہ دیندار، متقیہ، پرہیزگار مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ سن لیا؟ آگے سنو، حملت ثلاثۃ ابطن، اللہ نے محمد بن عدنان کو اس بیوی کے ہاں سے 3 بچے دیے، 3 بچے دیے۔ جاؤ محمد بن عجلان سے پوچھو، اس کی بیوی سے انٹرویو لو، اس کے بچوں سے انٹرویو لو۔ 3 بچے اللہ نے کو دیے ہیں۔ تحمل کل 4 سنین، ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 سال رہا ہے۔ ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 سال رہا ہے۔ 3 بیٹے ہیں، 3 بچے ہیں، اور تینوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ 4 سال کے بعد ولد حمل ہوا، پھر حمل ٹھہرا، 4 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر حمل ٹھہرا، 4 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ جاؤ انٹرویو لو۔ معاشرے کو دلیل بناتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو معاشرے کو؟ اور جاؤ مدینے والوں سے پوچھو کہ محمد بن عجلان کی بیوی کا نام تم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ تسمى حاملۃ الفیل، تسمى حاملۃ الفیل۔ جس عورت کے پیٹ میں ہاتھی ہوتا ہے، جو ہاتھی کو اٹھا کے پھرتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حاملۃ الفیل۔ 7-8 مہینے کے حمل والی عورت بیچاری کتنا پریشان ہوتی ہے، اس کا چلنا پھرنا بیچاری کا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام نے بھی روزے جیسی عبادت کے حوالے سے نرمی اختیار کی ہے۔ تو جس بیچاری نے 4 سال سے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا ہوا ہے، وہ کتنی تکلیف میں ہوگی۔ تو مدینے میں مشہور تھا ہاں حمالۃ الفیل، کہ اس خاتون نے، محمد بن عجلان کی بیوی نے ہاتھی کو اپنے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے۔ جب یہ بات بتائی وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ قرآن سے سکون ملتا ہے نہ حدیث سے، جب معاشرے کی بات آتی ہے تو وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، بخاری میں، مسلم میں، ابن حبان میں، الادب المفرد میں، مسند احمد میں، مختلف کتب احادیث میں مختلف طرق کے ساتھ
مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہی بنت 7 سنین۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جس وقت میرا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا اس وقت میری عمر 6-7 سال کی تھی۔ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ 9 سنین۔ جس وقت میری رخصتی ہوئی میری عمر 9 سال تھی۔ وَمَاتَ عِنْدَهَا وَهِيَ بِنْتُ 18 سَنَةٍ، اور جس دن نبی علیہ السلام کے گھر نبی علیہ السلام میرے گھر میں فوت ہوئے اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ حدیث واضح ہے، آپ کو بتا دی کہ تقریباً 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 18 سال کی عمر میں سید عائشہ بیوہ ہو گئی۔ اب یہ حدیث بخاری میں مسلم میں موجود ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے مان لیا جائے۔ مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کی بلوغت کے لیے عمر کی قید کہیں بھی نہیں ہے۔ کتنی عمر میں بچی جوان ہوتی ہے مدت کے لیے قرآن کریم میں یا حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ جب نہیں ہے اس حدیث کو قبول کر لینا چاہیے۔ عقل نہیں مانتی، دلیل کیا ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ 9 سال کی بچی جوان ہو ہی نہیں سکتی، 9 سال کی عمر میں بلوغت ممکن نہیں ہے۔ عقل کے ذریعے، میں نے آپ سے کہا عقل کے ذریعے، معاشرے کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہ جہالت ہے، عقل کو معیار بنا کر اس کا انکار کرنا۔ حالانکہ یہ معاشرے کی باتیں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے آپ کو حوالے مل جائیں گے، بڑی بڑی آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ مثلا امام دارقطنی نے اپنی حدیث کی کتاب سنن میں ایک خاتون کا ذکر کیا ہے۔ کس نے؟ امام دارقطنی نے اپنی حدیث کی کتاب سنن کے اندر ایک خاتون کا ذکر کیا ہے، حاملت ابنتن وہی ل9 سنین، کہ وہ خاتون 9 سال کی تھی اور ماں بن چکی تھی۔ 9 سال کی عمر میں ماں بن چکی تھی۔ والدت ابنتہا وہی 18 سنہ، اور جس وقت 18 سال اس کی عمر تھی اس وقت یہ نانی بن چکی تھی۔ آپ بتائیں، آپ امام دارقطنی پر فتوے لگا دو۔ معاشرے کو حجت سمجھنے والوں، عقل کو دلیل بنانے والوں، جاؤ فتوے لگاؤ، امام دارقطنی پر لگاؤ۔ محدثین نے کہا صحیح سند کے ساتھ امام دارقطنی نے بیان کیے، آپ لگا دو فتوے۔ آئیے، جس طرح امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے محلے کا جب واقعہ بیان کیا تو وہ خاموش ہو گئے، ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ آئیے میں بھی آپ کو اپنے محلے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، تاکہ اگر کسی کے اندر عقلیات والے جراثیم ہیں اللہ کرے گا ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ آپ بھائی اور آپ بہنیں جانتے ہیں کہ میرا آبائی علاقہ ضلع مظفر گڑھ میں ہے۔ ہمارے آبائی علاقے میں افرادی قوت کے اعتبار سے
جو سب سے زیادہ پھیلی ہوئی برادری ہے وہ بلوچ برادری ہے۔ بلوچوں کے سردار رسول باش صاحب یہ سن 2015 میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ وفات کے وقت ان کی اولاد نے مجھے بتایا ان کی عمر 110 سال تھی۔ انگریز کے دور میں یہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر تھے۔ میں نے خود چونکہ ان کی زندگی کے آخری 20 سال میرے محترم شیخ ضیاء الحق بھٹی حفظہ اللہ کی دوستی میں گزرے ہیں، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ ہمارے بڑے بھائی قاری شمس الحق صاحب رحمہ اللہ نے ہی پڑھائی تھی۔ میں نے ان کے پاس جا کر ان کی اولاد جو میری عمر کی ہے اور اس وقت موجود ہے، 5 بیٹے موجود ہیں، 7 بیٹیاں موجود ہیں، میں نے ان کا انٹرویو لیا، اور جب میں بحرین میں گیا میں نے اس انٹرویو کا حوالہ دیا۔ جب میں واپس آیا پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے علماء ان کے پاس گئے انٹرویو لینے کے لیے، انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو باتیں وہ مجھے کہہ چکے تھے۔ میں نے جب ان سے انٹرویو لیا، وہ اپنی برادری کے سردار تھے، اور آج بھی ان کا بیٹا سردار عبداللہ اسداللہ خان صاحب پوری برادری کے نہیں بلکہ پورے دور دراز کے لوگوں کے وہ جج ہیں، منصف ہیں، ثالث ہیں۔ یہ 5 بھائی ہیں، ان میں سے بعض کا تعلق مسلکاً بریلوی مسلک سے ہے، بعض کا تعلق دیوبند مسلک سے ہے، اور ایک جو اس وقت سردار ہیں وہ اہل حدیث ہو چکے ہیں۔ آپ جائیں، یہ حق پہنچتا ہے، ان میں سے کسی سے رابطہ کریں۔ میں نے جب سردار رسول باش صاحب رحمہ اللہ صحیح عقیدے کے ساتھ بیچارے فوت ہوئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، جب میں نے ان کا انٹرویو لیا انہوں نے مجھے بتایا پاکستان بننے سے پہلے میں نے شادی کی تھی، میری بیوی فوت ہو گئی، پھر کافی عرصہ میں ویسے رہا، پاکستان بن گیا، اس کے بعد میرے ایک عزیز نے جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کی بیٹی 5 سال کی تھی، اس نے کہا یہ میں تیرے نکاح میں دیتا ہوں، اس کی پرورش بھی تو کر، اس کو بڑا بھی تو بنا، اور یہ تیری بیوی۔ 5 سال کی بچی تھی، پورا علاقہ کہنے لگے گواہ ہے میں علاقے کا ذمہ دار آدمی ہوں، میں کسی کا ملازم نہیں ہوں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ 5 سال کی بچی میں لے کر آیا، اس کا میرے ساتھ نکاح ہو گیا۔ ہاں البتہ اس کے لیے صبح شام فروٹ، ڈرائی فروٹ کھانے کے مقابلے میں سب سے زیادہ فروٹ کھلاتا رہا، حتیٰ کہ جس وقت وہ لڑکی 8 سال کی ہوئی اس کو حیض شروع ہو گئی، اور اس بچی سے یہ میری اولاد ہے۔ ان کے بیٹوں کی موجودگی میں نے انٹرویو لیا تھا۔ سردار اسداللہ خان صاحب جو آج بھی پورے علاقے کے وڈیرے ہیں، سردار ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ سردار عابد خان صاحب جو بھی ان کے بیٹے ہیں چھوٹے، مسلکاً وہ حنفی ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں نے جب انٹرویو لیا انہوں نے کہا مجھے اتنا بتائیں کہ جس وقت میں بچی کو لے کر آیا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اس وقت وہ نابالغ تھی، 5 سال کی تھی، میرے اوپر فتوے لگ رہے ہیں یہ رخصتی جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ میں نے کہا بالکل شریعت کے مطابق ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، بلوغت سے پہلے نکاح بھی جائز ہے، رخصتی بھی جائز ہے، یہ کام صحیح ہے۔ اس نے کہا ٹھیک، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، جب اس کی عمر 8 سال ہوئی اسی وقت مینسز شروع ہو گئے، اور مجھے آج تک یاد ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اولاد دی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے جائیں، آج بھی اس شخص کی، وہ 2015 میں فوت ہوئے، اس کی اولاد موجود ہے، انٹرویو لیں، پوچھیں، آپ معاشرے کو دلیل سمجھتے ہیں تو جائیں۔ یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ یہ فتنہ پاکستان میں کس نے پھیلایا اور کیوں پھیلایا۔ ہمارے کراچی میں مسلک دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے، حبیب الرحمن کانتھلی اس کا نام تھا۔ مسلک دیوبند میں اس کا ایک نام تھا، اس کا ایک مقام تھا۔ اس نے قادیانیوں کے ایک مربی کے ساتھ مناظرہ کیا،
اس مناظرے میں جب بھی یہ حدیث پیش کرتا تھا، آگے مربی بڑا شاطر تھا، اس کو وہ فوراً دلائل کے ساتھ، جھوٹے دلائل کے ساتھ رد کر دیتا، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ اس کے پاس تو یہ ہمت نہیں تھی۔ جب اس مناظرے کے اندر جو لوگ موجود تھے، ان لوگوں میں سے ایک سیٹھ عبداللطیف سیٹھ جی والا، جن کو کہتے ہیں کھتری برادری سے ان کا تعلق تھا، فوت ہو گئے ہیں، وہ اس مناظرے میں موجود تھے، مجھے انہوں نے خود بتایا۔ وہ ایک ذمہ دار انسان تھے۔ جب وہ بدحواس ہو گیا حبیب الرحمن قادری، وہاں سے اٹھا، اس کے دل میں حدیث کی ایسی نفرت بیٹھ گئی، ایسی نفرت۔ اس نے دیکھا کہ پاکستان کے اہل سنت والجماعت، جس میں شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی سب شامل ہیں، ان سب کے نزدیک احادیث کی کتابوں میں سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس نے سب سے پہلے مناظرے کے بعد صحیح بخاری کے اوپر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مذہبی داستانیں، جس میں کوئی حقیقت نہیں، جھوٹ کا اس کے دماغ کا خلاصہ ہے، جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس شخص نے جہاں اور لہویات کی، بکواسات کی، ایک یہ نقطہ بھی بیان کیا، عقل نہیں مانتی۔ 9 سال کی بچی جوان ہو جائے، یہ تو نبی علیہ السلام کی توہین ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ 9 سال کی بچی جوان ہو ہی نہیں سکتی۔ ان احادیث کو رد کیا۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی سوائے عقلیات کے۔ عقلیات کو اس نے بیس بنایا اور اس نے یہ کتاب لکھی۔ لیکن قربان جائیں، مسلک دیوبند کے جو غیور علماء تھے، انہوں نے ہی اس کا جواب بھی دیا اور اپنی صفوں سے حبیب الرحمن قادری کو نکال کے پھینک دیا۔ وہ مر گیا، ماضی کی بات ہے۔ ہاں، اس کا ایک روحانی بیٹا احمد سعید، جس کو ملتانی بھی کہتے ہیں، چتروڑ گڑھی بھی کہتے ہیں، احمد سعید چتروڑ گڑھی، وہ اس کا روحانی فصل تھا۔ اس نے اپنے روحانی باپ کی یاد تازہ کرتے ہوئے اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن مقدس اور بخاری محدث۔ قرآن مقدس اور بخاری محدث۔ اس نے بھی احادیث کو، صحیح بخاری کی احادیث کو اس طرح نشانہ بنایا ہے، اس طرح توہین کی ہے اور اس طرح غلیظ جملے استعمال کیے ہیں۔ چوٹی کا، اپنے آپ کو علامہ کہتا، چوٹی کا جہل تھا۔ ایک ہی اس نے آیت کو دلیل بنائی ہے، وہ کیا ہے کہ جی 9 سال کی جو بچی ہے اس کے لیے نساء کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اور جس کا نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، اس کے بارے قرآن کریم کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ نکاح کرو عورتوں کے ساتھ۔ نکاح کے لیے عورتوں کا حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، اور عورت کا لفظ 9 سال کی بچی پر استعمال ہوتا ہی نہیں ہے کہنے لگا۔ یہ اس کی انتہائی حد سے زیادہ جہالت کی دلیل ہے اور قرآن و حدیث سے دوری کی زبردست دلیل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 9 سال کی جو بچی ہے اس کے لیے نساء کا لفظ آتا نہیں۔ جب آتا نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا، جب نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ پیغمبر کی توہین ہے۔ کاش خالی وہ سورہ نساء کو ہی پڑھ لیتا۔ قرآن کریم میں تو یہ آیات بے انتہا ہے، سورہ نساء کو ہی پڑھ لیتا جس میں وراثت کے احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ جو کچھ ماں باپ دنیا میں چھوڑ کر چلے جائے اس میں ان کے بیٹوں کا حصہ ہے۔ بیٹوں کے لیے قرآن کریم نے الرجال کا لفظ استعمال کیا، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ ماں باپ، اقربا جو کچھ چھوڑ کے جائے اس میں
والدین کے بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹوں کے لیے الرجال کا استعمال کیا ہے، الرجال، حالانکہ یہ بیٹا 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 20 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 50 سال کا بھی ہوتا ہے، رجال کا استعمال ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اسی طرح ماں باپ جو کچھ چھوڑ کے جائیں ان کی جائیداد میں سے ان کی بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کے لیے النساء کا لفظ ہے۔ اب یہ بیٹی 5 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ مر جائیں بچی چھوٹی 1 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے بھی نساء کا لفظ ہے، 1 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 10 سال کی بھی ہو سکتی ہے، النساء کا لفظ ہے۔ تو کیا اس کا معنی یہی کریں گے کہ جو بالغ بچی ہیں ان کا حصہ ہے، جو 12 سال کی بچیاں ہیں ماں باپ کی جائیداد میں سے اس کا حصہ ہے، 2 سال کی بچیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، 9 سال کی بچیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ النساء کا لفظ ہے۔ یہ حد درجہ جہالت کی دلیل ہے۔ اس کا بھی اس لعنتی خود ساختہ علامہ احمد سعید چتروڑ گڑھی کی اس کتاب کا جو امام بخاری کی توہین میں، تضلیل میں صحیح بخاری کی احادیث کو جس انداز میں پیش کی ہے، اس پر بھی مسلک دیوبند کے غیور علماء نے جواب دیا ہے اور اسے بھی اپنی صفوف سے نکال دیا جو چند سال پہلے فوت ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ فتنے ہیں، ہر دور میں اٹھے ہیں، اٹھتے رہیں گے۔ قرآن و حدیث کے ساتھ وابستگی اختیار کرو اور جن علماء کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔